اس نظم کی ایک اور بھی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس نظم میں بہت زیادہ شعری اور ادبی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پہ تشبیہ و استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں صنعت مرات النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ اب صنعت مرات النظیر جو ہے وہ بہت کم جو ہے نظم کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ نظم جو ہے یہ مکمل طور پر صنعت مرات النظیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ صنعت مرات النظیر کیا ہے، سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے، تو وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک دوسرے کے ساتھ باہم مناسبت اور تعلق ہونا، کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہو، اس قدر جڑی ہوئی ہو کہ وہ باقاعدہ طور پر آپس میں اکٹھی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق موجود ہو، اس کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ نظیر مثال کے ذریعے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے منسلک اور جڑی ہوں کہ ان کے بغیر ان دونوں کے بغیر ان کا آپس میں جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ ان کا کوئی وجود نہ ہو۔ ایک چیز کو اگر دوسری چیز کے ساتھ الگ کر دیا جائے یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹا دیا جائے تو اس کا وجود جو ہے وہ بے معنی ہو جائے، یہ صنعت مرات النظیر ہے۔ یہ صنعت مرات النظیر کا میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس نظم کے آج میں نے آپ کو انٹرو دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا بعد میں جو ہے میں تشریح کرواؤں گی، کیونکہ اس کی تشریح کافی جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ محنت طلب اور توجہ طلب ہے۔ اس کی بیٹا جو صنعت مرات النظیر ہے وہ آپ لوگ دیکھو، میں نے پہلے شعر کو ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ میں نے اس کو اب آپ لوگوں کے سامنے بک بھی اگر موجود ہوگی تو آپ لوگ دیکھو کہ میں نے اس کو بانٹا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے دہقاں کسان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آشنا ہو تو واقف ہو تو جان پہچان کہ تیری حقیقت تیری اصلیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی اصلیت سے اپنے مقام سے تو واقفیت حاصل کر، ذرا جو ہے اس اپنی حالت پر توجہ کر، تھوڑا اپنے اوپر غور کر کہ تو کیا ہے، کہ کیا ہے تو۔ آگے بیٹا اس کی بٹے ہوئی حصے دیکھو، دہقان، دانا، کھیت، باراں، حاصل، یہ ہیں اس کے 5 حصے۔ اب یہ پانچوں جو چیزیں ہیں یہ ایک مضبوط طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں۔ دہقان کسان ہے، دانا بیج ہے، کھیت زمین ہے، باراں بارش ہے، حاصل ثمر ہے۔ بیٹا کسان بیج لیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، بیج لیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں بیج کو بوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنی محنت، وہ اپنی تگ و دو، اپنی کوشش ظاہر کر دیتا ہے، بیج وہ زمین کے اندر بو دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے سدباب پیدا کرتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی گئی محنت کیا ہوتی ہے کہ زمین زرخیز ہوتی ہے، اس میں ہل چلایا گیا ہوتا ہے، بیج کو بویا گیا ہوتا ہے، بیج زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، پھر سرد و گرم اس کو حالات و واقعات ملتے ہیں، کبھی دھوپ ملتی ہے، کبھی ہوا ملتی ہے، کبھی پانی ملتا ہے، تو وہ کسان کے لیے ثمر اس کا پھل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب ہر چیز دوسرے کے ساتھ، دانا کسان کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر صرف دانے کو دیکھا جائے، دانے کا کھیت کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے، اگر دانے کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش یا مصنوعی طریقے سے پانی نہ لگایا جائے تو اس کے بغیر بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر صرف اور صرف دانے کو زمین کے حوالے کر دیا جائے، اس سے کچھ اور اس کے لیے اس سے کوئی پھل حاصل نہ کیا جائے تو اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، وہ دانہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو بالکل ہمارے لیے یوں سمجھو کہ ہوگا کہ وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تلف کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے یہ ہے بیٹا صنعت مرات النظیر، ہر چیز دوسری چیز کے، کسان، بیج، کھیت، بارش اور بارش سے حاصل ہونے والی فصل کے بغیر کسان کچھ نہیں ہے، پھر اس کا نام کسان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہی کسانوں والا نہیں ہے۔ کسان ہے تو وہ محنت کرے گا، وہ اپنے آپ کو صرف کرے گا، اپنی توانائیاں صرف کرے گا، اپنی تگ و دو کرے گا، اور اس تگ و دو پر اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید جب اسے حاصل ہوگی تو وہ اس کا پھل حاصل کر لے گا۔ فرسٹ ایئر میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے صنعت مرات النظیر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ صنعت مرات النظیر کیا ہے۔ ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مضبوط تعلق اور واسطہ ہے،
اور اس تعلق اور واسطے کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے اس میں تشبیہ کا تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے. استعارہ بھی تو ہے، کیسان کو جو ہے وہ دیکان جو ہے یہاں پر استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے. اور یہاں پر جو شاعر ہے وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، وہ کیسان سے بات کرنا، مسلمان سے بات کرنا چاہتا ہے. اس نے دیکان کے پردے میں مسلمان کو مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کچھ چیزیں جو ہے نا جی آپس میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے. کیسان جیسے محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سرو کرتا ہے تو تب جا کر اپنا پھل پا لیتا ہے، ایسے ہی مسلمان جب اپنے آپ کو سرو کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے، اپنے ملک و قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے، اسے جو ہے دوسروں کی غلامی سے بچانے کے لیے، اسے سرد و گرم حالات جو ہیں ان سے بچانے کے لیے، اسے جب اپنی ذات کو وقف کرتا ہے تو تب جا کر اسے پھل حاصل ہوتا ہے، اسے حکومت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے، اسے دین کی سربلندی کی شکل میں حاصل ہوتا ہے. اور یہی جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، یہی کہ اس مسلمان کا یوں کہہ لو کہ اس کا بویا گیا بیج ہوتا ہے. یہ چیزیں جو تھیں یہ کیسان اور یوں کہہ لو کہ مسلمان کے درمیان مشترک تھی. یہاں پر وہ جو ہے تشبیہ کا تعلق جو تھا ان کے اندر موجود تھا. اور اب یہ جو ہے بیٹا بات یہ ہے کہ یہ اب علامہ اقبال جو تھے یہ ویسے بھی علامتی شاعری بہت زیادہ کرتے تھے. یہاں پر اس نے علامت کے طور پر کیسان کو استعمال کیا جو ہے. پردے کے پیچھے جو بات ہے وہ مسلمان سے کی جا رہی ہے کہ تو آگاہ ہو، تو واقف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کن صفات سے جو ہے نوازا ہے، تیرے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. اور ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جن کو تو بروئے کار لا کر تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنی خودی سے آگاہی حاصل کی، جب اپنے آپ کو پہچانا، اپنے کردار، اپنے مقام کو پہچانا، اس وقت مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. کیسر و کسریٰ کے جو ہے یوں کہہ لو کہ بلند و بالا امارات کی جو ہے محلات کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ کیا تھے؟ وہ مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن وہ دین ایمان اپنی دین کی روشنی ان کے پاس موجود تھی، ایمان کی روشنی موجود تھی، اور اپنے مقام سے وہ لوگ واقف تھے. بیٹا یہ آپ لوگوں کا کچھ تو تھوڑا سا یہ ہے، یہ انٹرو تھا. کچھ میں نے آپ کو سند مرات النظیر کے بارے میں بتایا اور پہلے شعر کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.